اس کے ساتھ ساتھ جو BRT پشاور 126 ارب کا بلین ٹری سونامی، یہ تمام وہ سرکاری پروجیکٹس ہیں جس کے اندر جو کرپشن ہوئی ہے وہ ملک کی تاریخ کی سب سے زیادہ کرپشن اس وقت پاکستان میں جاری ہے۔ تو جو 90 دن میں کرپشن ختم ہونی تھی، آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے کہ 2.5 سال اتنا سیاسی انتقام اور اداروں کو استعمال کر کے جو احتساب کی ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی، جس سے بزنس تباہ کیے گئے، ملک کی ساکھ تباہ کی گئی، اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے الزامات کی لگانے کی وجہ سے اور ان سے سیاسی انتقام لینے کی وجہ سے آپ نے جو ایک پورا نیریٹو کریٹ کیا۔ کیا 90 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ 90 کو چھوڑ دیں، کیا 100 دن میں کرپشن ختم ہوئی؟ 100 دن کو چھوڑ دیں، کیا 2.5 سال میں ملک میں کرپشن ختم یا کم ہوئی؟ نہیں، بلکہ بڑھی۔ اس کے ساتھ ساتھ 2.5 سال میں آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں ملک سے مہنگائی ختم ہوئی؟ 3% کی مہنگائی 2018 سے آج 14% پر پہنچ گئی۔ صرف اگر چینی کی مد میں دیکھ لیں تو 52 روپے سے 120 روپے کلو چینی، آٹا 35 روپے سے 90 روپے کلو، پیاز، ادرک، ٹماٹر، روٹی، جو باقی صارفین کی چیزیں ہیں، ڈومیسٹک یوز کی چیزیں ہیں، کیا ان میں مہنگائی ختم ہوئی؟ کیا 3% سے کم مہنگائی 2.5 سال میں ہوئی؟ نہیں۔ اس کا جو جواب ہے وہ نفی میں ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ جب مافیاز حکومت چلائیں، جب مافیاز ملک پہ مسلط ہوں، جب مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالیں گے تو ملک سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی، بلکہ معیشت کا بیڑا غرق ہوگا، اور تاریخی سطح پر اس وقت مہنگائی پہنچ گئی ہے۔ تیسرا سوال، کیا آج عوام یہ سمجھتی ہے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بہتر ہوئی؟ کیا ملک کی معیشت بہتر سمت میں گئی؟ 5.8% پہ ترقی کرتا ملک 2018 سے کیا 5.9 یا 6% پر گیا؟ جواب نفی، نہیں۔ اس وقت ملک کی ترقی -0.4% پر ملک ترقی کر رہا ہے۔ 40% روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود ملک کی ایکسپورٹس اور ملک میں مہنگائی کم نہیں ہوئی، معیشت ٹھیک نہیں ہوئی، ٹیکس عوام نہیں دے رہی، کیونکہ ان کو معلوم ہے عوام کو کہ اس وقت جو ملک پہ دونوں ہاتھوں سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور جو ملک کی اور حکومت پاکستان کی اپنی اسٹیٹ بینک اور بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ ہے، میں ان کے اعداد و شمار آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ تو چوتھا سوال، کیا ملک میں پچھلے 2.5 سال میں 1 روپیہ بھی قرضہ نہیں لیا پاکستان نے؟ جواب ہے کہ 14,000 ارب کا قرضہ 2.5 سال میں اس حکومت نے لیا، اور وہ صرف اپنی چوری جو دونوں، اگر آپ کو میں نے جو پچھلے ڈاکوں کی ایک فگر بتایا ہے، 400 ارب، 250 ارب، 122 ارب، 600 ارب، 300 ارب، یہ جو ان کی اپنی کمیشن رپورٹس کہہ رہی ہیں، جو عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کمیشن بناتے ہیں۔ عمران صاحب اس کمیشن کو پھر یوں کاغذ لہراتے ہیں کہ اتنا بڑا اقدام ہے کہ وزیر اعظم نے ڈاکہ ڈالنے پر کمیشن بنایا، لیکن کیا جہانگیر ترین آج جیل کے پیچھے ہے؟ کیا خسرو بختیار صاحب گرفتار ہیں؟ کیا عامر کیانی صاحب دوائیوں میں ڈاکہ ڈالنے پہ آج گرفتار ہیں؟ کیا عمران صاحب JIT کے سامنے پیش ہوئے کیونکہ ان کے فیصلے سے یہ جتنے نقصان پاکستان کی عوام اور جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ عمران صاحب کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا؟ کیا کسی کمیشن کی رپورٹ میں عمران صاحب پیش ہوئے؟ اس کے بعد قرضہ، معیشت، مہنگائی، بے روزگاری، کیا آج عوام کو 1 کروڑ نوکری ملی؟ یا 60 لاکھ لوگ پچھلے 2.5 سال میں بے روزگار ہوئے؟ یہ 5واں سوال تھا۔ اور اس کے بعد کیا عوام یہ آج پوچھتی ہے کہ کیا 2.5 سال میں صحت اور تعلیم کا نظام بہتر ہوا؟ کیا نئے اسکول، کالج اور یونیورسٹیز بنی؟ کیا نئے ہسپتال بنے؟ کیا ہسپتالوں کا نظام بہتر ہوا، یا مفت علاج اور دوائی ختم ہو گئی؟ 2.5 سال میں مفت علاج اور دوائی اور ٹیسٹ جو پچھلی حکومت میں ہوتے تھے
पंजाब में और वफाक में वो आज ख़त्म है। किसी हस्पताल में एक नया कमरा तामीर नहीं हुआ। तालीम का बजट आधा किया गया, वज़ाइफ बंद किए गए, फीसों में इजाफा किया गया, और ये वो ठेकेदार थे जिन्होंने तालीम और सेहत का निज़ाम बेहतर करना था। क्या 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में डाली गई? 14,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाकर बिजली को दस्तयाब करके नवाज शरीफ ने आवाम को दिया था। क्या बिजली और गैस महंगी या सस्ती हुई? 2.5 साल के अंदर 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में ऐड नहीं हुई, और 122 अरब का डाका सिर्फ LNG की मद में, जो सिर्फ ताखीर से मंगाने के ऊपर अभी जो फर्नेस ऑयल और डीजल के ऊपर मंसूबे चल रहे हैं पावर प्रोजेक्ट्स नदीम बाबर साहब के, उसका 25 अरब माहाना जो आवाम देगी वो इस 122 अरब से अलग है। डोमेस्टिक सतह के ऊपर जो गैस है वो 800 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1400 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। इंडस्ट्री 600 रुपये पर यूनिट होती थी 2018 में, जो 1000 रुपये पर यूनिट पर पहुंच गई है। बिजली, क्या बिजली सस्ती हुई? आपने बिजली पैदा नहीं की, आप में अहलियत नहीं थी, लेकिन आपकी चोरी की वजह से, आपकी करप्शन की वजह से जो 11 रुपये पर यूनिट बिजली थी 2018 में, आज वो 18 रुपये पर यूनिट के ऊपर हो गई है। उसके बाद क्या थाना कल्चर बेहतर हुआ? क्या इंसाफ का जो निज़ाम है और इंसाफ की जो फरहमी है वो बेहतर हुई? आपने ऑपोजिशन को आते ही झूठे इल्ज़ामात लगा के सजाए मौत की चक्कियों में डाला, जो अदालतों से सुरखरू हुए। अभी भी ऑपोजिशन लीडर जो हैं वो जेल में हैं, पंजाब के भी हमजा शहबाज और नेशनल असेंबली के शहबाज शरीफ साहब। कोई बात नहीं, हम हिसाब देंगे, हम एक एक पाई का हिसाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। लेकिन क्या आम शहरी हुकूमत में बैठे इमरान साहब के ATM दाएं और बाएं बैठे, क्या उनका एहतसाब हुआ? इमरान साहब कहते थे कि एहतसाब मेरे से शुरू होगा। क्या BRT पेशावर का एहतसाब 126 बिलियन का हिसाब हुआ? क्या बिलियन ट्री सुनामी का हिसाब हुआ? क्या 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में आपने जवाब दिया 7 साल मफरूर इलेक्शन कमीशन से? क्या आटा कमीशन की रिपोर्ट आकर उसका एहतसाब हुआ? क्या हेलीकॉप्टर केस का हिसाब हुआ? क्या उसका हिसाब हुआ? क्या LNG की रिपोर्ट और ऑयल की करप्शन की रिपोर्ट आई, क्या उसका हिसाब और एहतसाब हुआ? जवाब नफी में नहीं हुआ। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या पाकिस्तान 2.5 साल में आलमी सतह पे पाकिस्तान के वकार में और उसकी इज्जत में और उसके मकाम में फ़र्क आया? वो बेहतर हुआ। आज कोई मुल्क इन झूठों से, इन चोरों से, इन नालायकों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हर सतह के ऊपर फॉरेन पॉलिसी में नाकामी हुई। क्या कश्मीर की आज़ादी की मंजिल करीब आते इनके दौर में नजर आई? नहीं। कश्मीर का सौदा हुआ, कश्मीर मोदी की झोली में डाला गया। और क्या इमरान साहब 1 करोड़ नौकरी आपने देनी थी? जैसे मैंने पहले कहा कि 60 लाख लोग बेरोजगार हुए, लेकिन नौकरियां मिली उन तमाम नालायकों को जो कहीं किसी अदारे में चौथे सतह पर या 5वें सतह पर काम कर रहे थे। नौकरियां मिली इमरान साहब के दोस्तों को, नौकरियां मिली उन बेरोजगारों को जो इमरान साहब के ATM चलाते थे, जिन्होंने 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स में इमरान साहब की मदद की, मुल्क के अंदर इल्लीगल गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजकर मुल्क के खिलाफ साजिश की, जिसके नताइज आपको जो मैंने सवाल बताए उसमें नजर आ रहे हैं। 50 लाख घर, क्या 2.5 साल में आज पाकिस्तान की आवाम पूछती है? आपने वादा किया था कि आप 50 लाख घर देंगे, क्या 2.5 साल में 25 लाख घर आपने दिए? क्या आपने एक घर आप कैमरे से दिखाएं, मैं आपको चैलेंज करती हूं
کہ 50 لاکھ گھروں کے وعدے میں سے آپ نے ایک گھر بھی پاکستان کی عوام کو دیا ہو. لیکن 2.5 سال کے اندر 2.5 سال میں ایک کام ضرور ہوا کہ ثاقب نثار صاحب نے, چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار صاحب نے ایک جعلی ایفیڈیوٹ, جھوٹے سرٹیفکیٹس کے اوپر عمران صاحب کو NRO تو ضرور دیا, لیکن آج اس ثاقب نثار صاحب کے NRO کے اوپر 12 لاکھ روپے دے کر عمران صاحب نے اپنا غیر قانونی گھر کو ریگولرائز کرایا. اس میں عامر کیانی صاحب کو 12 لاکھ روپے کا نقصان ضرور ہوا ہوگا, کیونکہ عمران صاحب نے تو 12 روپے کا بھی اپنی جیب سے نہیں دیے, لیکن عامر کیانی صاحب نے ادویات کی مد میں کافی پیسہ کما لیا ہے, تو 12 لاکھ روپے کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ 50 لاکھ گھر, عوام کو ایک گھر بھی نہیں, اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے کبھی قرضہ دے دیں, کبھی 50% ایڈوانس دے دیں, کبھی 10% ایڈوانس دے دیں, کبھی فارم بھر دیں, نادرا کے آگے لائن لگوا دیں. مذاق کیا گیا عوام کے ساتھ. کیا 2.5 سال میں پاکستان کی عوام کو, سوال مختصر ہے, ایک گھر بھی ملا؟ لیکن ایک گھر 2.5 سال میں بائی لاز کی تبدیلی کی گئی, پورے محکمے کو لگایا گیا کہ 2.5 سال میں ان بائی لاز میں اور قوانین میں تبدیلی کی جائے, اور ثاقب نثار صاحب کا NRO جو جھوٹے سرٹیفکیٹس اور ایفیڈیوٹ کے اوپر مشتمل تھا, آج اس کا جواب مل گیا. اگر یہ ریگولرائز کرایا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیر قانونی تھا, وہ ایک NRO تھا جو ثاقب نثار صاحب نے عمران صاحب کو دیا تھا. اس کے بعد کیا 2.5 سال میں انڈے, کٹے, مرغیاں, بکری, ان کے ذریعے معیشت پاکستان کی عوام کی اور ملک کی ٹھیک ہوئی؟ کیا کسی پاکستان کے شہری کو انڈے, کٹے, مرغیاں, بکریاں ملی جنہوں نے ان کی معیشت کو ٹھیک کرنا تھا؟ بلکہ جو لوگ یہ کام کر رہے تھے, آج مہنگائی اس سطح پر پہنچ گئی ہے کہ ان کے بزنسز بند ہو گئے ہیں. اس کے بعد سی پیک کے اوپر آتے ہی یلغار ہوئی اس سلیکٹڈ حکومت کی, نالائق لوگوں کی, صرف نواز شریف کے ساتھ بغض میں سی پیک کے اوپر اس کو متنازع بنایا گیا, اس کو روکنے کے اعلانات کیے گئے. اس کے 2 حصے تھے, ایک حصہ تھا وہ منصوبے جو نواز شریف لگا گیا, ایک حصہ تھا وہ منصوبے جن سے آج پاکستان کی عوام فائدہ اٹھا رہی ہے. دوسرا حصہ تھا وہ انویسٹمنٹ جو چائنیز گورنمنٹ اور کمپنیوں میں پاکستان میں کرنی تھی. اس کے اوپر 6 زونز نواز شریف صاحب بنا گئے تھے, جو زونز شروع ہونے کے قریب تھے. آج 2.5 سال میں ایک بھی زون نہ مکمل ہوا اور نہ چلا. سی پیک کے اندر ایک بھی نیا منصوبہ سی پیک میں 2.5 سال میں نہیں لگا, بلکہ سی پیک آگے بڑھنے کی بجائے جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ بھی نہیں آئی. ایک جوائنٹ کمیشن کی 6 منتھس میں میٹنگ ہوتی تھی, جس میں پلاننگ منسٹر چائنا کا اور پاکستان کا بیٹھتا تھا, وہ نئے پروجیکٹس ڈسکس کرتا تھا. آج 1 سال ہو گیا, ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی, کیونکہ پاکستان آج کسی بھی نئے پروجیکٹ کے لیے تیار نہیں ہے. کسی بھی نئے پروجیکٹ کو سی پیک کی پارٹنرشپ میں نہیں لے کے گیا. ایک بھی نیا منصوبہ نہیں آیا, بلکہ جو منصوبے اور اکنامک زونز بننے تھے ان میں سے ایک بھی زون, جو نواز شریف صاحب 6 زونز تیار کر کے دے کر گئے تھے, ان میں سے ایک بھی زون جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ابھی میں یہ پریس کانفرنس ختم کروں گی, اور پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد ہی جو کرائے کے ترجمان ہیں ان کی جو پنجاب میں اور وفاق میں جو ان کی ٹیمیں ہیں وہ مجھ پر پرسنل اٹیک, ہماری حکومت کو چور, اور یہ بھی کہے گی کہ یہ تمام چیزیں جو مریم اورنگزیب نے بتائی ہیں وہ نواز شریف اور شہباز شریف کی وجہ سے ہوئی ہیں, وہ پچھلے ادوار کے فیصلوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. لیکن جس وقت نواز شریف اور شہباز شریف یہ ملک چلا رہے تھے, اس وقت مہنگائی کی سطح 3% پر 2018 میں تھی. آج وہی مہنگائی کی سطح 14% کے اوپر ہو گئی ہے.
40% روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے باوجود نہ مہنگائی میں کمی، نہ ٹیکس کی وصولی ہو سکی، نہ اس کے ٹارگٹس ہو سکے، نہ ملک کے اندر ایکسپورٹس بڑھ سکی، نہ ملک کا قرضہ ختم ہو سکا. اور جو روز کنٹینر کے اوپر کہتے تھے آج بجلی کے بل جلا دو، آج ہنڈی کے ذریعے پیسے منگواؤ، سول نافرمانی کی تقاریر کرتے تھے، پولیس والوں کے سر پھاڑنے کے اعلانات کرتے تھے، منتخب وزیر اعظم کو گلے سے گھسیٹ دو کے نعرے لگاتے تھے. آج ان کرائے کے ترجمانوں اور وزیر اعظم سلیکٹ وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ وہ جواب دے ان باتوں کا کہ 2.5 سال میں ملک نے کیا کھویا کیا پایا. سب کچھ کھویا اور کچھ نہیں پایا. یہ وہ تمام رپورٹس ہیں جو انہوں نے خود کمیشن بنائے اور کہتے ہیں ہم نے کمیشن بنا کر بہت بڑا ایک ایسا پریسیڈنٹ قائم کیا ہے جو پچھلی کسی بھی ادوار میں نہیں ہوا. اگر پچھلے ادوار میں اتنی چوری ہوتی تو اتنے کمیشن بنتے. اگر پچھلی ادوار میں آٹا جو ہے وہ 35 روپے سے 90 روپے کلو ہوتا، پچھلے ادوار میں 52 روپے، چینی 120 روپے کلو ہوتی. آپ صرف میرا کرائے کے ترجمانوں کو ایک پیغام ہے اور عمران صاحب کو، آپ صرف 2.5 سال میں پاکستان کی عوام کو یہ جواب دیں کہ کیا ملک کے اندر بے روزگاری کم ہوئی، معیشت ٹھیک ہوئی، مہنگائی کم ہوئی، ملک کے اندر تھانہ کلچر اور انصاف کی فراہمی ہوئی، ملک کے اندر ڈیولپمنٹ اور بجلی کے منصوبوں میں اضافہ ہوا، ملک کے اندر بجلی گیس سستی ہوئی. اور جو اعداد و شمار میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کو چیلنج کریں. روز ایک خبر آتی ہے وزیر اعظم نے کارکردگی کی رپورٹ طلب کر لی وزیروں سے. اور خاک وزیروں نے آپ کو کارکردگی بتانی ہے جب ملک کا وزیر اعظم ڈاکہ ڈالتا ہو، جب ملک کا وزیر اعظم مافیا کو انکریج کرتا ہو، جب ملک کا وزیر اعظم اپنے ATMs کے ہاتھوں ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کا پلان بناتا ہو اور اسٹریٹجی بناتا ہو، تو اس ملک نے 2.5 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. ہاں ایک ضرور اچیو ہوا کہ ملک کے اندر میڈیا کی زبان بندی ہوئی، پارلیمان کو تالا لگا، فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل ہوا، سیاسی مخالفین کو جھوٹے الزامات پر سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا گیا اداروں کو استعمال کر کے. اور ابھی بھی کیونکہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے خوف میں مبتلا ہیں تو روز بیان دیتے ہیں، روز ترجمانوں کا اجلاس طلب کرتے ہیں، روز اسٹریٹجی میٹنگ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، اپوزیشن کو کنٹرول کرنا ہے، پارلیمان کو کنٹرول کرنا ہے، اور ملک کے اندر کیونکہ جانے کا وقت ہوا جاتا ہے تو کس طرح اپنی چوری کو، اپنے ڈاکے کو اور زیادہ تیز کرنا ہے کہ بچے کچے وقت میں اور زیادہ چوری ہو سکے اور تمام مقاصد پورے ہو سکے. یہ بتائیے کہ آج ضمنی الیکشن اناؤنس ہو گئے کچھ حلقوں میں، آیا مسلم لیگ نون ان ضمنی الیکشن میں حصہ لینے جا رہی ہے یا نہیں جا رہی؟ کیٹیگوریکل جواب. آج 4 بجے مسلم لیگ نون کی ایک سربراہی میٹنگ ہے قیادت کی آن لائن، جس کے اندر ہم سینٹ کے الیکشن بھی اور ضمنی الیکشن کے اوپر جو ہماری حکمت عملی ہے اس کو واضح طور پر پاکستان کی عوام کو بتائیں گے. اچھا یہ بتا دیں کہ ایک تو نیب کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2.5 سال کی جو کارکردگی ہے. دیکھیں میں نیب کی کارکردگی، نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارکردگی پوچھا کریں، کیونکہ نیب اکیلا کوئی چیز نہیں ہے. نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارکردگی صرف سیاسی مخالفین کی آواز بندی، ڈرانے، خوف میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال ہوا، لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نیب نیازی کی بات تو کرتی ہیں، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ نیازی صاحب اتنے پاورفل ہیں کہ وہ نیب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جب پتا ہو کہ اس کا دشمن جو ہے وہ لائق بھی ہے، اس نے اس ملک کو ٹھیک طرح چلایا، جس میں اس ملک کے عوام کو ریلیف دی، جس نے اس ملک کی عوام کی خدمت کی، جس نے اس ملک کی ترقی کے لیے منصوبے لگائے، وہ کمزور اور بزدل شخص صرف جب خود طاقت آتی ہے تو اس طاقت کو استعمال کرتا ہے. اور عمران صاحب کی
کیس میں انہوں نے نیب کو استعمال کیا، آج کل FIA کے پیچھے ہیں، تو ان تمام اداروں کو استعمال کر کے وہ اپوزیشن کو ڈرانے میں تو ناکام ہوئے، جھوٹے الزامات کے اوپر کیسز بنانے میں ناکام ہوئے، لیکن نیب نیازی گٹھ جوڑ کو اپنے کمروں میں لگی وہ تصویریں اور وہ فیسز بدلنے پڑیں گے، کیونکہ پاکستان کی عوام سب جانتی ہے کہ جو نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے اس نے 2.5 سالوں میں صرف فیسز دیکھے ہیں، کیسز نہیں۔ اور ندیم بابر کی آپ نے ایک بات کہی تھی، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ جی، ندیم بابر صاحب 122 ارب کا ڈاکہ، ندیم بابر صاحب کے جو پلانٹس ہیں وہ ڈیزل اور فرنس آئل پر چلتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں آئل اور گیس کی پرائسز سب سے کم ترین سطح پر ہیں۔ جان بوجھ کر LNG کی امپورٹ کو اور آئل امپورٹس کو ڈیلے کیا گیا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر عوام نے 122 ارب روپے ادا کیے اور 20 ارب ماہانہ آگے ادا کریں گے۔ جنوری کے اندر جو گیس کی لوڈ شیڈنگ بدترین سطح پر پہنچے گی، ڈومیسٹک بھی اور انڈسٹری کو بھی، اس کی وجہ سے 20 ارب ماہانہ پاکستان کی عوام کو دینے پڑیں گے، جو آپ، میں اور ہم پاکستان کی عوام دے گی۔ اور ندیم بابر صاحب کے جو پاور پلانٹس ہیں ان کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آج عامر کیانی صاحب نے 12 لاکھ دے دیے، کبھی جہانگیر ترین دے دیا، آج کل جہانگیر ترین صاحب کی جیب جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ دینے کے لیے راضی نہیں ہے، تو ندیم بابر صاحب کی جیب استعمال ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اب تو بات ہو رہی ہے وہ NRO کی، جو چینی، آٹا، بجلی، گیس، دوائی، اس کے بعد LNG، اس کے بعد روزگار میں، معیشت میں جو اس وقت تک 2.5 سال میں ڈاکہ ڈال چکا ہے، اس میں NRO اب حکومت کو چاہیے۔ اس لیے صبح، دوپہر، شام کرائے کے ترجمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے، ملک کی بہتری میں ہونا چاہیے اور ملک کے مفاد میں بہتر ہے ڈائیلاگ ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس وقت پچھلے دروازوں سے NRO عمران صاحب مانگ رہے ہیں کہ ان چوریوں کے اندر اور جو 2.5 سال میں ملک کو تباہ کیا ہے اس کے اوپر مجھے NRO دیں اور آ کر بات کریں۔ تو جو سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ چور ہوتا ہے، گیس، بجلی، گیس، دوائی، معیشت تباہ جس نے کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پاکستان کی عوام کوئی ڈائیلاگ نہیں کرے گی۔ میڈم، ہم نے یہ سنا تھا، آخری سوال ہم نے یہ کھڑے تھے، ہم نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے منہ سے بہت بڑے بڑے دعوے سنے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے LNG لے کے آئے، سستی لے کے آئے، لیکن جب جن کو آپ چور کہہ رہی ہیں، ATM کہہ رہی ہیں، ندیم بابر، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہاں تو وہ پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں شاہد خاقان عباسی؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ جس انٹرویو کا میرا خیال ہے کر رہے ہیں، اس میں نہ صرف پہلے حصے میں، کیونکہ دیکھیں ہم نے دیانتداری سے ہر منصوبہ، اگر آج ہم نے چوری کی ہوتی تو یہ ہمیں ڈی چوک کے اوپر لٹکاتے، آج ہم نے اگر سرکاری خزانے کو امانت سمجھ کر استعمال نہ کیا ہوتا جو آج خیانت ہو رہی ہے تو یہ ہمارا وہ حشر کرتے، لیکن مجبور ہیں کیونکہ ایک دھیلے کی کرپشن ان کو نہیں ملی۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے، آپ نے دیکھا کہ ندیم بابر صاحب بڑے اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ میں الزامات لگاؤں گا تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ پہلے حصے میں انہوں نے تمام ان الزامات کا جواب دیا جو LNG کی مد پر ندیم بابر اور یہ نالائق حکومت لگاتی ہے۔ آپ اگر وہ انٹرویو دیکھیں، دوسرے حصے میں انہوں نے وہ تمام 122 ارب کا ڈاکہ، اس کے علاوہ جو گیس کی پرائسز میں انکریز، فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر جو چلائے جانے والے اس وقت پلانٹس ہیں جس کی وجہ سے ملک اور قوم کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے تمام ٹیرفز اور اپنی لائی ہوئی LNG جو 4 روپے کے اوپر LNG مل رہی تھی، آج ڈالر پہ مل رہی تھی، وہ آج $19 پہ یہ حکومت خرید رہی ہے۔ اس کے اوپر جب ندیم بابر صاحب نے کاغذ لہرا کر وہ تمام ٹیرفز کی ویلیوز کو غلط بتایا، وہ کیونکہ فائدہ اپنے پروجیکٹس کو دینا ہے۔ آج اگر اس ملک میں LNG کے اوپر کسی کا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ ندیم بابر صاحب کے پاور پلانٹس جو ڈیزل اور فرنس آئل پر چلتے ہیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تمام